اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرہ میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب تبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا، اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا، اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے، بادشاہ تبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ، کھانا تو دینا ہے۔ دن میں لڑائی اور شام، حیران ہوگی یہ کیسی قوم۔ ایک دن اس نے، علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یثرب کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، ہذہ مہجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ اچھا، تو وہ جناب ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو ہے نا تم میرے ساتھ چلو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حذیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد، یہ بنو حذیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، تبا کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ حل تريد من الذهب والفضة ومن المجوہرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں؟ تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا؟ تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آ کے لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا، چاندی، ہر چیز ڈالا کرتے تھے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے، اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی، سونا، زیورات، ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حذیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو۔ اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں، تو اس نے علماء یہود سے کہا، انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ۔ تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تبا تھا، وہ سنان ابن اسعد۔
اس نے غلاف چڑھایا، پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں، اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو بھئی، اتنے غلاف تو نہ چڑھو۔ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی۔ اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا، نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا۔ تو اسی زمانے میں وہ ابو نواس بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواس تھا۔ اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں۔ تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا، دوس۔ وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچہ ہی نہیں، میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کرو۔ تو ہرقل نے قیصر روم، اس وقت اس کا لقب تھا قیصر، دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک قیصر، ایک روم، یہ دو سپر پاوریں تھیں۔ تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی، المانیہ سے لے کر یمن تک، یہ ان کے تسلط میں تھے، اور یہ فارس کا ماورا النہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد، یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی۔ تو یہ دونوں طاقتیں تھیں۔ تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے۔ تو نجاشی آیا۔ نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ۔ اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ یہاں عمرو بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، مشرکین مکہ آ گئے، اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے۔ اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو۔ اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہہ اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ، تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا، ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں، ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے، میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر، فوج ایک، جنگ اور قبیلہ ایک، انسان وہی، سب احباش ہیں ہمارے۔ اگر تمہاری فوج ماری گئی تو احباش مارے گئے، میری ماری گئی تو احباش مارے گئے، ہم فوجوں کو کیوں ماریں؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں، جو مر گیا مر گیا، جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے۔ تو ابرہہ اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی۔ تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہہ کا ناک کٹا، جس کی وجہ سے ابرہۃ الاشرم، کہ وہ ناک کٹا ابرہہ، اس وجہ سے اس کا لقب پڑا، اس کی ناک کٹی۔ اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا، لہذا ابرہہ بن گیا۔ اب ابرہہ جب بن گیا تو اس نے، اب بادشاہ قیصر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو، یہ آپس میں لڑے، اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا، بڑا بدبخت ہے ابرہہ۔ اس نے قسم کھا لی، اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا۔ تو فوری طور پر جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چالاک تھا، اس نے فوراً سر پہ اسطرہ پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہذا میرے بال بھی حاضر ہیں، یمن کی مٹی بھی حاضر ہے، اس میں میرے بال ڈال دو، قسم تمہاری پوری ہو گئی، خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے، جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے، بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کرنی، ورنہ اللہ میاں کو احرام میں یا حج میں یا عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی، قربان کر۔ اب جناب جب یہ ہو گیا
تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس، اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ، اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں. اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیع، عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیع. نسیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے، اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیع کیوں کہا جاتا تھا کہ 4 مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی، اربعۃ حرم. اچھا وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ رجب، اچھا اس کے بعد پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اچھا یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو، تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا. یہ تو قومیں ایسی تھی کہ بس ہر وقت لڑنا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں. لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب 3 مہینے صبر کیسے کریں، تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھئی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے. تو کہتے کوئی بات نہیں، ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر. ذی الحج کے بعد جب مہینہ آتا وہ کہتے جی یہ سفر ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس کو یعنی 1 مہینے کو پیچھے کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیع کہا گیا کہ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا 1 سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، 1 سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیع قبیلہ جو تھا ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے. رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہا کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بے حرمتی کی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب قبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے. تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیع والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہے نا قبیلہ بنو نسیع، یہ انہی کا کام ہے. انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو منہدم کرتا ہوں. جب تک وہ کعبہ رہے گا نا تو میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا آکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا، لوگ نام رکھتے تھے. اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور ذو نفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا. وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے، قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا، بنو خصم والے وہ شکست کھا گئے، تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا. تو انہوں نے ابرہا کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے، تم جانو مکہ جانے، کعبہ جانے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تؤذوننا، تم ہمیں ایذا نہیں پہنچاؤ. اس نے کہا بالکل ٹھیک، لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی، کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو. ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو، کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا نا جی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں
یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا، اس وقت سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھی،